باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ایک ایسی ملکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال عطا کیا تھا، اور وہ انسان اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہوئی تھی، اور اسے حسن و خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہ مرتبہ بھی عطا فرمایا تھا کہ جنات بھی اس کی حکومت سے ڈرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بادشاہت کے لیے ایک ایسا علاقہ عطا کیا تھا کہ جس میں نہایت سرسبز و شاداب زمین کے ساتھ فصلیں، اناج، غلے، میوے وغیرہ بکثرت پائے جاتے تھے۔ لیکن ان تمام تر نعمتوں کے باوجود شیطان نے ان کو صورت پرستی کی آفت میں مبتلا کر دیا تھا، اور ان کی برائیاں ان کو اچھائیاں کر کے دکھائی تھیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ملکہ بلقیس کا نام کیا تھا، اور اس کا شہر کہاں پر آباد تھا، اور کس طرح سے ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، اور پھر دونوں کی باہمی رضامندی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور جنات نے اس شادی کو روکنے کے لیے کون سی سازش کی تھی، اور ملکہ بلقیس کا تخت اور اس کا محل کتنا بڑا تھا، اور ان دونوں کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، روایت میں ہے کہ ملکہ بلقیس کے والد کا نام ذی سرخ تھا، اور اس کی ماں کا نام رفاعہ تھا۔ ملکہ بلقیس کا والد بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اور اس نے اہل یمن کی کسی عورت سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے جنوں میں سے ایک جننی ریحانہ بنت سکن سے شادی کر لی تھی، اور اس سے ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام تلقمہ اور اسے بلقیس بھی کہا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، سالبی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ملک سبا کے بادشاہ کے مرنے کے بعد ایک مرد کو تاج پہنا دیا گیا، جس سے علاقے میں فساد پھیلنے لگا اور ہر طرف آفتیں عام ہونے لگیں۔ ملکہ بلقیس نے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس آدمی نے اس سے شادی کر لی۔ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے شراب پلا کے نشے کی حالت میں اس کا سر کاٹ دیا، اور اس کا سر کاٹ کر اپنے دروازے پر لٹکا دیا۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کی رعایا نے جب اس کی بہادری کو دیکھا تو وہ لوگ اس کے پاس آئے اور اس کو اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو بادشاہت عطا کی۔ ناظرین محترم، یہ یاد رکھیں کہ ملکہ بلقیس ان بادشاہوں میں سے ایک ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال کے ساتھ ایک بہت بڑی حکومت اور بادشاہت عطا کی تھی۔ چنانچہ اس کا لاکھوں کا لشکر تھا، صرف اس کے وزیر و مشیر 312 شخص تھے، اور پھر ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 12 ہزار کی جمعیت موجود تھی، اور اس کا کل تخمینہ تقریباً 37,44,000 بنتا ہے۔ پیارے دوستو، اور ملکہ بلقیس کی زمین کا نام مارب ہے۔ یہ شہر صنعاء سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس کی مملکت کا اکثر حصہ ملک یمن میں آباد تھا، اور ہر قسم کا دنیاوی ضروری اسباب ان کو مہیا تھے۔ اس کا نہایت شاندار تخت تھا جس پر وہ جلوہ افروز ہوا کرتی تھی، اور وہ تخت ہیرے جواہرات سے لیس اور مروارید کی کاریگری سے بنایا گیا تھا، اور یہ تخت 80 ہاتھ اونچا اور 40 گز چوڑا تھا۔ اور ملکہ بلقیس کی خدمت میں 600 عورتیں ہر وقت کمر بستہ رہتی تھیں، اور اس کا دیوان خاص میں جس میں یہ تخت پڑا ہوا تھا ایک بہت بڑا محل تھا، جس کے مشرقی حصے میں 360 طاق تھے، اور مغربی حصے میں بھی اسی کاریگری سے 360 طاق بنائے گئے تھے۔ اور اس محل کو اس کاریگری سے بنایا گیا تھا کہ ہر دن سورج ایک طاق پر نکلتا اور اسی کے مقابل دوسرے طاق پر غروب ہوتا تھا، اور اہل دربار صبح و شام اسے سجدہ کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ ملکہ بلقیس اور اس کی تمام رعایا آفتاب پرست تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ان میں سے کوئی ایک بھی نہ تھا، اور شیطان نے ان لوگوں کو برائیاں اچھائیاں کر کے دکھا دی تھیں۔ پیارے دوستو، جب ملکہ بلقیس کا وقت بدلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے میرے سامنے سرکشی مت کرو، اور مجھے مجبور نہ کرو، اور میری بات مان لو، اور مخلص مطیع ہو کر میرے پاس چلی آؤ۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے چند امتحانات لیے، جس کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر پیش ہوئی۔ ناظرین محترم، اس کے دربار میں آتے ہی آپ علیہ السلام نے اس کے کان میں صدائے توحید ڈالی اور سورج پرستی کی مذمت سنائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کو دیکھتے ہی اور اس کی حقیقت پر نظر ڈالتے ہی اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا ملک تو اس کے سنگ پاک ابے نہیں ہے۔ نیچے پانی ہے، اور اوپر محل، اور بیچ میں تخت سلیمانی ہے، اور اوپر پرندوں کا سایہ ہے، جنوں ان سب حاضر خدمت ہیں اور تابع فرمان ہیں۔ جب اسے توحید کی دعوت دی گئی تو اس نے بے دینوں کی طرح ایک زندیقانہ جواب دیا، جسے سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور آپ کو دیکھ کر سارا لشکر جن و انس بھی سجدے کے اندر گر گیا۔ چنانچہ وہ یہ بات دیکھ کر بہت زیادہ نادم ہوئی، اور ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ڈانٹا کہ کیا کہہ دیا، تو اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی،
اور اسی وقت رب کے حضور جھک گئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لائی۔ چنانچہ وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئی۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ ملکہ بلقیس کی پنڈلیوں پر گدھوں کی طرح بال ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا یہ خبر جنات نے اڑائی، کیونکہ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس نے شادی کر لی تو اس کی ماں جنات سے تھی، اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یہ عورت بھی ہم پر مسلط ہو جائے گی۔ جنات نے سوچا کہ ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بری حالت میں پیش کریں تاکہ آپ کو اس سے نفرت ہو جائے اور آپ ان سے شادی نہ کریں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حوض بناؤ جس کے نیچے پانی جاری ہو اور اوپر کا حصہ شیشے کا ہو، اسے اتنا صاف بناؤ کہ دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے کہ اوپر شیشہ ہے، اور میرا تخت حوض کے درمیان میں رکھو، کیونکہ جب ملکہ بلقیس میرے پاس آنا چاہے گی تو اسے پانی سے گزرنا پڑے گا، اور جب وہ پانی سے گزرے گی تو اپنی پنڈلیوں سے کپڑے کو اوپر اٹھائے گی، جس سے دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ واقعی اس کی پنڈلیوں پر گدھوں کی طرح بال موجود ہیں یا پھر نہیں۔ ناظرین محترم، ایسا ہی ہوا، لیکن ملکہ بلقیس چونکہ کنواری تھی، اسی وجہ سے اس کی پنڈلیوں پر کنواری عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال تھے، اور ویسا نہ تھا کہ جیسا کہ جنات نے ان کو خبر دی تھی۔ ناظرین محترم، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی اور اس عورت کو ملک یمن پر بطور فرما روا قائم رکھا اور وہاں پر واپس بھیج دیا تھا، اور ہر ماہ اس سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے پاس 3 دن قیام کرتے اور پھر تخت پر بیٹھ کر ہوا کے اندر پرواز کرتے ہوئے واپس آ جایا کرتے تھے، اور آپ نے جنوں کو حکم دیا تھا کہ یمن میں بھی محل تعمیر کریں۔ چنانچہ جنات نے ملک یمن میں 3 محل تعمیر کیے تھے کہ جن کے نام یہ ہیں غمدان، صالحین اور بیتون۔ پیار دوستو، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو کفر کی گہری کھائیوں سے نکال کر ایمان سے منور کیا اور ایک پیغمبر کی زوجیت کا شرف بھی عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلتے ہوئے جنت کے اندر داخلے کی توفیق عطا فرمائے۔